अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ अपना एक तजुर्बा शेयर करना है और उस तजुर्बे का नाम कोविड-19 है। अब से कुछ रोज़ कबल मुझे अपने गले में ख़राश महसूस हुई और उसके अगले दिन मुझे बुखार की कैफ़ियत का सामना करना पड़ा। पहले सिम्टम के आते ही मैंने वैसे तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन तीसरे रोज़ मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपना कोविड टेस्ट करवाऊं और कोविड टेस्ट करवाने पर मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ और मैं किसी भी सूरत से इस बात का अहल नहीं हूँ कि मैं आपको कोई तिब्बी सलाह दूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन रहती है कि आया ये जो नज़ला ज़ुकाम है या बुख़ार है ये मौसमी है या ये कोविड-19 है। बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं या फैलाई गई हैं कि टेस्ट ना करवाया जाए। देखें, जो कंडीशन आपको हो चुकी है, अगर आपको कोविड-19 हो चुका है तो फिर आपको कोविड-19 हो चुका है। टेस्ट करवाने का कतई ये मकसद नहीं है कि टेस्ट करवाने से आपको कोविड-19 हो जाएगा या टेस्ट करवाने के नतीजे में आपको कोविड-19 होगा, उससे पहले आपको कोविड-19 नहीं था। ये एक कंडीशन है, ये एक बीमारी है, ये एक वायरस है। अगर ये आपके सिस्टम में दाखिल हो चुका है तो ये दाखिल हो चुका है। टेस्ट से सिर्फ आपको ये कंफर्म होगा कि आपको टेस्ट हो चुका है और उसके बाद से आप एहतियाती तदाबीर पर अमल कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स पर मज़ीद नज़र रख सकते हैं, जो कि अगर आप नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता अगर सिम्टम्स और ख़राब होते हैं तो फिर सूरत हाल काफ़ी बिगड़ सकती है। और इस वायरस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई हो सकती है वो वक्त है। तो अगर वक्त पर आप अपनी एहतियाती तदाबीर शुरू कर सकते हैं, वक्त पर अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, तो ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट करवाने से ना डरिए। अगर आपको सिम्टम्स महसूस हों तो प्लीज़ अपने आप को फ़ौरन आइसोलेट कीजिए और टेस्ट ज़रूर करवाइए। दूसरी अहम बात यह है कि टेस्ट करवाने के बाद सबसे अहम चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं वो ये है कि आप इस चीज़ की स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना कीजिए। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, आपने एग्ज़ैक्टली वैसे ही करना है और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट से आपके सिम्टम्स मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आप स्ट्रेस के ज़रिए अपने आप को मज़ीद बीमार कर सकते हैं। घबराहट का शिकार होने से अपने आप को बचाइए, अपने आप को अपने औसान को बहाल रखिए और अपने सिम्टम्स पर नज़र रखना शुरू कीजिए। बहुत से केसेस में सिम्टम्स ख़राब नहीं होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम रहा मेरे ऊपर भी, मेरे सिम्टम्स ख़राब नहीं हुए इस पूरे दौरानिए में। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मेरा ये वक्त गुजारा है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये खुशकिस्मती नहीं होती है। ऐसी सूरत में अपने सिम्टम्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स में जिन चीज़ों पर नज़र रखना ज़रूरी है उसमें से 2-3 अहम चीज़ें ये हैं कि आपने अपने टेम्परेचर रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटर करना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा अपना टेम्परेचर ज़रूर मॉनिटर कीजिए। बुखार की कैफ़ियत इस सूरत हाल में अच्छी नहीं होती है। बुखार जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखिए, जिस पर आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है उसको मॉनिटर करते रहिए। दिन में 3 से 4 दफ़ा आप ये लेवल देखते रहिए। 99, 98, 97, 96, 95, 94 तक का जो लेवल है, 94 और उससे नीचे के लेवल्स को ख़तरनाक समझा जाता है। तो प्लीज़ नज़र रखिए लेवल्स के ऊपर कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या लेवल चल रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी सूरत हाल में आपको अपने आप को तो महफूज रखना ही है, या अपने आप को तो रिकवरी के लिए आइसोलेशन में रखना ही है, लेकिन आपने अपनी फ़ैमिली का बहुत ख्याल रखना है। और इसका
مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر آئسولیٹ کرنا ہے. جس کمرے میں آپ آئسولیٹڈ ہیں اس کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کوشش آپ یہ کریں کہ ڈسپوزیبل برتنوں میں کھانا لیں. جو بھی اٹینڈنٹ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے کوشش یہ کیجئے کہ کمرے کے اندر اس کو نہ آنا پڑے, کمرے کے باہر سے ہی وہ کھانا رکھ کر آپ کو دے کر جایا کریں, اور آپ وہ برتن جو ہے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھیں, اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ایک شاپنگ بیگ جو آپ کا ویسٹ بیگز ہوتے ہیں وہ ضرور منگوائیے اور وہ رکھیے, اور دن بھر کا ویسٹ جو ہے اس میں جمع کیجیے اور اس کو سیل کر کر دن کے اختتام میں کمرے سے باہر رکھیے, اور اس کو ڈس انفیکٹنٹ سے اسپرے ضرور کیجیے بیگ کے اوپر. کمرے کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہیے, واٹس ایپ کے ذریعے, فون کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, جو بھی طریقہ کار ہے ان سے بات کرتے رہیے, ان کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سا ٹائم ملتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اکیلا محسوس کرتے ہیں. جو چیز آپ کو بہتر فیل کرنے میں مدد دے سکتی ہے پلیز وہ چیز کیجیے. اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں پڑھیے. اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو لکھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو میڈیٹیشن سے سکون ملتا ہے تو وہ کیجیے. عبادت میں سکون ملتا ہے تو عبادت کا سہارا لیجیے. یہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے, اپنے رب سے. اس ٹائم کو ضائع نہ کیجیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ اس وقت آئسولیشن میں ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, تو اور اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے بات ضرور کیجیے. ایسی صورتحال میں جو سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. میں بہت خوش نصیب رہا اس معاملے میں, اپنی فیملی کے حوالے سے, اپنے دوستوں کے حوالے سے, اپنے کولیگز کے حوالے سے, جنہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اس پورے آئسولیشن کے پیریڈ کے دوران. مجھ سے بات کرتے رہے, مجھ سے رابطے میں رہے. اگر آپ کووڈ-19 کے بارے میں, اپنی کنڈیشن کے بارے میں, آئسولیشن کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انفارچونیٹلی بہت زیادہ مٹیریل موجود تو ہے لیکن اوتھینٹک مٹیریل اس میں سے بہت کم ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کا انحصار ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مٹیریل کے اوپر ہونا چاہیے. WHO کی ویب سائٹ پہ جو مٹیریل موجود ہے وہ, CDC کی ویب سائٹ پہ جو مٹیریل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو پڑھیے. یا NHS نے جو مٹیریل شائع کیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس سے مدد لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مٹیریلز موجود ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں, وہ فائدے کی بجائے نقصان بھی کر سکتے ہیں, اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان 3 سورسز کے مٹیریل پر انحصار کیجیے, اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ نہ پڑھیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس دوران آپ کا رابطہ اپنے ڈاکٹر سے بدستور قائم رہنا چاہیے. جو بھی آپ دوا لیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لیں, اس کے علاوہ کوئی دوا نہ لیجیے. میں سم اپ کروں اس پوری گفتگو کو, تو اس میں آپ کا سپورٹ سسٹم ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کنڈیشن کے دوران. آپ کے دوست, آپ کی فیملی, آپ کے کولیگز, یہ قطعی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو چھپایا جائے. آپ چاہیں تو ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اس بات کو کہ آپ آئسولیشن میں ہیں, تاکہ وہ آپ کو اپنی نیک تمنائیں بھیج سکیں, آپ کے لیے دعا کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور دھیان رکھیے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کی کنڈیشن کا احترام کریں, آپ کی پرائیویسی کا احترام کریں, اور بلا وجہ کے نسخے اور بلا وجہ کے ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر نہ کریں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی دوا آپ لیں وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں. تیسری امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں, ریلیکس کر سکتے ہیں, اور ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے, یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کی باڈی کو بغیر کچھ کیے بڑی آسانی کے ساتھ ڈرین کر دیتا ہے. آپ ویکنس محسوس کرتے ہیں, اور یہ وہ ویکنس ہوتی ہے جو کہ بہت عرصے تک آپ کے وائرس کے ختم ہو جانے کے بعد تک جاری رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو آپ کے سمٹمز میں سے اہم سمٹم ہے, اور جو اس وائرس کا ایک تحفہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے تک, جو کہ ایک نارمل سی بات ہے. اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں. بٹ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن لیولز جو ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے, بخار پرسسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی سمٹمز ہیں تو وہ آپ کی آئسولیشن کے دوران ہی ختم ہو جانے چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں.
تاکہ اگر میرے کسی بھی ایکسپیرینس سے آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم سب کو اس موذی وائرس سے جلد از جلد پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے اور ہم اپنی نارمل لائفز کی طرف بہت جلد واپس جا سکیں. السلام علیکم.